علیکم جی، امید کرتے ہیں کہ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ گاڑی ہے جی PKD 411 اور اس گاڑی کے ڈرائیور ہیں، ان سے بھی معلومات کرتے ہیں۔ السلام علیکم استاد جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جناب؟ ٹھیک ہو جی، شکر ہے اللہ کا، ٹھیک ٹھاک۔ گاڑی کے بارے میں بتائیں، کون سی گاڑی اور ماڈل کون سا ہے؟ یہ ماشاءاللہ 11 ماڈل گاڑی ہے، 2011 ماڈل ہے جی ٹھیک۔ 2011 ماڈل گاڑی ہے اور یہ PKD 411 ہے، PKD 411 کینون گاڑی ہے یہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی یہ لوڈ ہے یا خالی ہے؟ یہ ابھی لوڈ ہے جی۔ کیا لوڈ ہے اس کے اوپر؟ یہ بالاکوٹ کے لیے ہم لوگوں نے صابن وغیرہ لوڈ کیا ہے۔ اچھا، ہاں جی، کدھر سے؟ یہ گجرانوالے سے۔ گجرانوالے سے۔ جی جی، تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے گجرانوالے سے بالاکوٹ تک؟ یہ تو جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے تک ہوتا ہے نا، جی جی تو کوئی زیادہ اوور سپیڈ میں آتے ہیں تو کوئی سلو آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معذرت سے آپ سے 24 نام، گھنٹے یعنی کہ ماسٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو وزن والی گاڑی آپ کے سے لیے۔ نام بھی نہیں پوچھا، آپ کا نام کیا ہے سب سے میرا پہلے؟ عدنان احمد نام ہے میرا جی، ضلع تحصیل منصورہ کرنے والا ہوں۔ منصورہ کے رہنے والے، ٹھیک ہو ہاں گیا۔ جی، یہ گاڑی ہمارے جو مالکان ہیں یہ پٹھان ہیں، یہ اس کے مظفر آباد کے، مظفر آباد کشمیر کے ہیں، ہاں جی، ان کی ٹھیک ہو گاڑی گیا۔ ہے۔ تو آپ ڈرائیور ہیں؟ جی جی، تو میں کتنے آدمی اس کے اوپر کام ہم کرتے لوگ ہیں؟ تین آدمی ہیں، تین آدمی؟ تین آدمی ہم لوگ۔ ٹھیک ہے، 2 ڈرائیور اور 1 کنڈکٹر۔ جی جی جی، تو ٹھیک ہو گیا۔ مہینے میں آپ کتنے ٹرپ لگا لیتے ہیں؟ مطلب لوکل ہی چلتے ہیں یا؟ ہاں بس ہم لوگ لاہور تک جاتے ہیں، آگے پھر یہاں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، لوڈنگ کر کے جاتے ادھر ہیں۔ سے آپ کیا چیز لے کے جاتے ہیں؟ یہ وائٹ پتھر ہوتا ہے یہ، ہاں جی، ٹھیک ہو گیا، جس کے جس کے برتن بنتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ برتن وغیرہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے ہم لوگ چاول وغیرہ، پرچون، جو بھی واپسی پہ مال آ جائے، ہاں ٹھیک ہے، وہ لے کر اور آتے ہیں، مظفر آباد کا، بالاکوٹ کا، گڑیا بھی بلے کا۔ ٹھیک ہے، ادھر ہی اپنے علاقے کا ہی لے کے آتے ہاں ہیں؟ جی، اپنے علاقے کا گلگت سے کدو بھی جاتے ہیں۔ تو کتنے ٹرپ لگ جاتے ہیں آپ کے مہینے میں؟ تو اگر اس ایریا میں ہم لوگ رہیں مظفر آباد اور گجرانوالہ، ٹھیک ہے، تو تقریباً 5 ٹرپ لگ جاتے ہیں مہینے میں؟ ہاں جی، مہینے میں ٹھیک ہو گیا۔ تو سکون سے جو ہے نا 5 ٹرپ لگتے ہیں۔ تو اس کا یہ بتائیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر کتنا وزن ڈالتے ہیں؟ ہم لوگ جی اس کے اوپر 40 ٹن بھی ڈالتے ہیں، لیکن جو اس کے اوپر طریقہ کار کا جو وزن ہے، صحیح وزن ہے جو، وہ 30 ٹن سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ 30 ٹن سے اوپر نہیں؟ 30 ٹن میں جو ہے نا گاڑی نقصان وغیرہ بھی نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور آرام سے چلتی ہے، بڑا سکون میں رہتا ہے، اور گاڑی بھی بڑی سکون میں رہتی ہے، اور نقصان وغیرہ بھی نہیں کرتی ہے۔ ٹھیک، نشان گاڑی ہے یہ، مالک کے حق میں صحیح رہتی ہے، وزن اس پہ صحیح ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری گاڑیوں کے نسبت بتائیں کہ یہ مطلب گاڑی ڈیزل ایوریج بتائیں، اور مطلب اور جو کام کاج جیسے گاڑیاں نکال دیتی ہیں، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، اس حوالے سے پائیداری کی جیسے بات ہے، کون سی گاڑی صحیح ہے؟ انو گاڑی ہے یا نشان گاڑی؟ مطلب ان دونوں میں سے اچھی گاڑی کون سی ہے؟ پائیداری کی جو بات ہے تو وہ جو گاڑیاں انو کی گاڑیاں ہیں نا، تو انو کی کمپنی ماشاءاللہ اچھی ہے۔ گاڑیاں ہیں۔ اچھا، تو نشان گاڑی کی نشان مطلب گاڑی بھی سمجھ کر چلانے والا ڈرائیور ہو تو مالک اور ڈرائیور کے حق میں بہت اچھی گاڑی ہے اچھا ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ڈیزل ایوریج اس کی کس طرح ہے؟ انو FG سے یا انو یورو گاڑیاں جس طرح ہوتی ہیں؟ نہیں، وہ تھوڑا ڈیزل میں زیادہ ہوتی ہے وہ انو گاڑی نا، اس میں تھوڑا ڈیزل زیادہ آتا ہے؟ ہاں جی ہاں جی، زیادہ اس میں اس کی ایوریج زیادہ ہے، زیادہ ہے، اس کی ایوریج تھوڑی کم ہے اس سے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پہاڑی علاقے میں کامیاب نہیں ہے، تو آپ اس بارے میں، آپ تو چلاتے ہیں؟ نہیں، اصل میں یہ پاکستان ہے نا، پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جس میں کوئی جاپان گاڑی بیچتا ہے تو ادھر کے لوگ جو ہے نا الٹریشن کرتے ہیں، ہاں، اس کو کھول کے پورا مکمل کرتے ہیں، فریم مثال کے طور پہ 2.5-3 وہ پیس میں بنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کمانی وہ تھوڑی ہارڈ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹائر بڑے لگا دیتے ہیں، ہاں جی، ٹائر 1120 کے لگا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ڈبل کر دیتے ہیں گاڑی کو، ٹھیک ہے، مطلب ہاں جینون یہ سنگل آتی ہے اور چھوٹوں ٹائروں کے ساتھ۔ کچھ لوگ اس طرح یعنی کہ کلچ وغیرہ بھی اس کا بڑا کر دیتے ہیں، فنکار مستری وغیرہ ہیں جو اس میں 15 کا کلچ بھی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، یعنی کہ سمجھنے والے بھی ہیں، الٹریشن جو سمجھ گیا تو بس وہ کامیاب کر لیتا ہے گاڑی کو۔ تو ویسے بھی یہ تو 30 ٹن کے لیے پہاڑی علاقے میں بھی 25-30 ٹن 28 ٹن 27 ٹن وزن ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، نشان گاڑی ہے ماشاءاللہ، چڑھتی ہے۔ اچھا، ہم لوگ یہ مری کی طرف سے 32 ٹن بھی 35 ٹن بھی لے کر جاتے ہیں، ادھر سے تو کافی چڑھائی ہے، مطلب زیادہ چڑھائی۔ ہاں، مری کا ایریا دیکھا ہے آپ نے، ہم لوگ مظفر آباد روٹین سے جاتے ہیں، 35 ٹن بھی لے کے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہماری گاڑی جو ہے یہ ڈبل نہیں ہے نا، سنگل ایسا ہے، یہ سنگل ایسا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو 37 کا ایسا الگ ڈالا ہوا ہے، لیکن ماشاءاللہ چڑھ جاتی ہے۔ تو استاد جی یہ اگر مطلب ابھی جو اس حالت میں کنڈیشن میں ہے گاڑی، ابھی اس کی موجودہ حالت میں کیا قیمت ہوگی تقریباً آپ کے حساب سے، کیش پیسے اگر ہوں تو؟ یہ جی تقریباً پچھلے مہینے ہمارے مالکان نے ایک یہاں پہ ہی اویلیوں کا وکاس نام کا ایک بھائی ہے، ٹھیک ہو گیا، گاڑیوں کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، دینا، ٹھیک ہے، تو اس نے ہم لوگوں کی گاڑی دیکھی ہے تو 1,40,00,000 روپے اس نے قیمت کیش پیسے اس گاڑی کے؟ اس گاڑی کے ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ہم لوگوں کا کیبن وغیرہ جینون ہے، بالکل صاف ہے، بالکل صاف ہے، اور انجن بھی ہمارا ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے، گیئر بھی صحیح ہے، کلچ بھی صحیح ہے، گاڑی یعنی کہ مشینری وائز بھی اور
کنڈیشن وائز بھی ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے صحیح رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. نہیں ماشاءاللہ آپ نے یہ تیار کے یہ آپ نے تو کروائی شوق ہے. ہے بس, ہم لوگ خود ہی کرتے رہتے ہیں, کسی کی بھی تیار شرح نہیں کرواتے ہیں بس. اچھا مطلب جدھر سے سامان ملتا ہے آپ اٹھا کے لگاتے ہیں. بس ابھی بھی یہ دیکھیں میں نے یہ سارا کچھ کھولا ہوا ہے, اچھا یہ دیکھیں یہ ابھی میں نے دھویا ہے, یہ ابھی خود لگا دھو کے پھر تو اس کو اندر سے کتنے عرصے بعد یہ پھول وغیرہ آپ سروس کرتے ہیں, مطلب صفائی کرتے ہیں؟ لیٹ ہو جائیں تو مہینے کے بعد تو لازمی ہے. مہینے کے بعد. بیچ میں دیکھا ہے میں نے بہت سارے ڈرائیور ایسے ہوتے ہیں کہ پرواہ نہیں کرتے ہیں. ڈیکوریشن کرنا تو بہت آسان ہے لیکن اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. آسان ہے لیکن سنبھالنا اس کو تھوڑا مشکل ہے. لیکن بات یہ کہ چیز سنبھالی ہوئی ہو تو دوسرا یار دوست بھی پاس میں بیٹھتا ہے, وہ اچھے ہی الفاظوں میں یاد کرتا ہے اور مالکان بھی خوش رہتا ہے. تو پھر ہمارا روزی کٹھی ہے, سب سے مین بات صحیح ہے. جدھر بندہ بیٹھے تو اس جگہ کو صاف ستھرا. استاد جی ہمارے جو دیکھنے والے ان کا سب سے جو مین سوال ہے نا, وہ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک ڈرائیور جو ہوتا ہے ٹرک ڈرائیور, وہ سب سے زیادہ یا زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم وہ جاگ سکتا ہے, کتنا ٹائم وہ ڈیوٹی کر سکتا ہے, مطلب وہ نیند نہیں کرے تو؟ میں آپ کو بات بولوں کہ ایسے بھی ہیں کہ جو 36-48 گھنٹے بھی چل جاتے ہیں. اچھا 48 گھنٹے یعنی کہ 2 دن ہو گئے. ہاں 2 دن یعنی کہ 2 دن اور 2 رات, یعنی کہ یہی صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. تو 2 دن کے زیادہ آدمی نہیں جاگ سکتا ہے, مطلب 2 دن سے, یعنی کہ کچھ تو اس طرح کے بھی ہے نا کہ 4 سے 5 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیوٹی کی بس پھر تھک جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو لیکن یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے نا وہ 12 گھنٹے. تو جو ابھی آپ جیسے 2 ڈرائیور ہیں تو ابھی آپ کتنے گھنٹے کا, اگر 2 ڈرائیور ہو نا جی گاڑی پہ, تو اس حساب سے دن کو ایک ڈرائیور گاڑی چلائے, رات کو 5-6 گھنٹے ایک ڈرائیور گاڑی چلائے, اس سے زیادہ گاڑی نہیں چلائے. ٹھیک ہے. 12 اور 6 18 کم از کم. آگے نیکسٹ جو جتنے بھی گھنٹے بچتے ہیں 24 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے جتنے بھی ہونا, گاڑی کو بھی ریسٹ ملنا چاہیے اور اپنے آپ کو بھی سکون ملنا چاہیے. یہ لازمی ہے, بہت لازمی ہے. حادثے حادثات بھی نہیں ہوتے ہیں اور بندہ یعنی کہ صحیح رہتا ہے, صحت وغیرہ بھی صحیح رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو حادثے وغیرہ بھی جو ہے یہ نیند کی وجہ سے اکثر ہوتے ہیں. حادثے وغیرہ اکثریت سے جو ہے نا, یہ صبح کے ٹائم پہ یہ جو حادثے ہوتے ہیں یہ نیند کی وجہ سے ہوتے ہیں. ڈرائیور سو جاتے ہیں اکثر. یعنی کہ میں آپ کو بولوں کہ رات کو 1:30 سے نا 2 بجے حد ہے, 2 بجے یعنی 2 بجے کے بعد نیند زیادہ آتی ہے, بہت زیادہ آتی ہے. اور یعنی کہ 4 بجے بہت نیند آتی ہے, اذان کے ٹائم پہ بہت نیند آتی ہے. کوشش تو یہ کیا کریں, یہ سب میرے بھائی سن بھی رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو یعنی کہ 2 بجے کے بعد یہ 2-1 گھنٹے کم از کم جو ہے نا 2 گھنٹے 3 گھنٹے ریسٹ لازمی کی ہے. یہ بہت ضروری ہے انسان کی صحت کے لیے بھی, اور یہ حادثے وغیرہ بھی نہیں ہوتے ہیں, پھر گاڑی کو بھی سکون ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ رات دن چلتی ہے, اتنا وزن ہوتا ہے, انجن کو بھی زور لگتا ہے, ہر چیز کو آپ کو پتہ ہی ہے. استاد جی راستے میں آپ کو کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہوتا ہے, مطلب کوئی جس طرح آتے ہیں کوئی پولیس وغیرہ آپ کو, ٹریفک والے یا کوئی ایکسائز والے یا کوئی, ان سے کوئی مسئلہ مسائل؟ میں آپ کو ٹریفک والوں کے حوالے سے ایک بات بولوں, بلکہ سرکار کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں. جی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ ڈیزل کے ریٹ کیا چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز کے پارٹس وغیرہ کچھ بھی ہے اس کے ریٹوں کا آپ کو پتہ ہی ہے کیا چل رہے ہیں, کیا حساب کتاب ہے. تو دیکھیں اب بھی اگر ان لوگوں نے ہم لوگوں کو جو وزن الاؤ کیا ہوا ہے 27 ٹن, ٹھیک ہے, گاڑی کو ملا کر, صحیح ہے, اگر وہ ہم لوگ ڈال کر جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں بچتا ہے, الٹا جیب سے ٹھیک ہے, ڈیزل ڈالنا پڑتا ہے. تو اگر ہم لوگ زیادہ ڈالتے ہیں نا جی, اگر ہم لوگوں کے پاس 35 ٹن وزن ہے, ہم لوگ, آپ یقین کریں کہ گجرا والے تک 2500-3000 روپے کا یہ سنگیانی جو کنڈا ہے, اس پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو ادھر ہم لوگوں کو تقریباً 2500-3000 روپے کا چلان دیتا ہے. ہاں جی, جرمانہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہر دفعہ ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی؟ ہر دفعہ. اچھا, آتے جاتے وہ لازمی ہوتا ہے, آتے وقت بھی اور جاتے وقت, کیونکہ وزن ہوتا ہے. یعنی کہ نارمل جو کنڈے کا جو ٹیکس پڑتا ہے نا, وہ ہم لوگوں کو 4000 روپے تو لازمی پڑ جاتا ہے گجرا والے تک. ہاں جی. تو اس کے بعد چلانوں کا یہ حساب ہے جی, آج کل تو یعنی کہ 1500-1000 روپے سے نیچے تو کوئی چلان ہی نہیں کرتا ہے. اچھا, اوپر ہی ہے جو بھی ہے, صحیح ہے نا, 1500-1000 روپے لازمی ہے. بہت کم جو چلان کرے گا نا وہ 500 روپے کا چلان کر دے گا, لیکن وہ بھی مشکل سے, وہ بھی یعنی کہ بہت سارے, آخر بندہ جا کر بولتا ہے سر مہربانی کر دو, کچھ نہ کچھ کوئی اچھا ہوا تو وہ 500 روپے کا چلان کر دیتا ہے, ورنہ وہ بولے گا نہیں جی 1000 کا میں چلان کروں گا, آپ نے وزن ڈالا ہوا ہے, اوور لوڈنگ ہے, یہ وہ ہے. لیکن ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ یہ پیچھے گاڑی ٹیکس بھر کر آ گئی ہے کنڈے پہ. بالکل صحیح ہے, اس چیز کا پتہ بھی ہوتا ہے ان کو, کنڈے کی پرچی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے, اس کے باوجود ہی چلان ہوتا ہے. اس چیز کا ٹیکس ادا کر آگے ہیں. آپ نے جو اپنا معاملات کرنا ہے 300-200 روپے کا, ٹھیک ہے کریں, اتنے تک چلو بڑی گاڑی ہے بندہ برداشت کر لیتا ہے. ابھی مجھے آپ یہ بات بول رہے ہیں کہ
یہاں سے لے کے گجرا والے تک ٹھیک ٹھاک یعنی کہ سٹاپ بنتے ہیں، جس طرح لالا موسیٰ کھاریاں، یہ جیلم، ہر اسٹاپ علیحدہ ہے اور اس میں ہر ٹریفک والے علیحدہ. سٹاپ پہ جو ہے نا موٹر وے والا آپ کو ہاتھ دے گا، جی ٹی روڈ کے اوپر، جی ٹی روڈ کے اوپر کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. صحیح ہے، جو بھی روکے گا نا وہ 500 روپے کا چالان کرے گا. آپ خود حساب لگا لیں. مطلب آپ کے کاغذات نہیں چیک کرواتے ہیں آپ سے؟ کاغذات ہمارے پاس، یہ سر میں آپ کو کاغذات گاڑی کے چیک کراتا ہوں، بالکل ہمارے پاس گاڑی کے کاغذات بھی کلیئر ہیں، سب کچھ کلیئر ہے، ویکسین کارڈ ہے، شناختی کارڈ ہے، ہر چیز ہم لوگوں نے اس کے باوجود بھی چلان، اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کے اس طرح کے چلان ہوتے ہیں. صحیح ہے، بولتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ابھی پاکستان ہے، صحیح ہے، اس میں اسی طرح کی ڈیکوریشن بھی ہوتی ہے گاڑیوں کے ساتھ. یہی بات صحیح، بولتے ہیں جی یہ آپ نے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے، اوور لوڈنگ کی ہوئی ہے. ابھی پاکستان کا نظام ہی ایسا ہے، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی چیز ایک طریقے پر نہیں، کوئی بھی یعنی کہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. سرکار کا جو طریقہ کار ہے نا جی وہ صحیح ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اگر وہ بولے ہاں بھائی یہ وزن نہیں ڈالنا ہے، گاڑی کو بند کر دو، ڈرائیور کو بند کر دو، کتنے کو بند کریں گے؟ صحیح، 8 10 15 20. ٹرانسپورٹ کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو اگر سختی کرنی ہے تو صحیح طریقے سے سختی کریں. ٹھیک ہے، پھر ہم لوگوں کے ساتھ یہ لوگ سرکار کو چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ چلے. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہے. ابھی دیکھیں آپ ڈیزل کے ریٹس کیا چل رہے ہیں. ایک بریکائل کی کاپی ہے جی، میں آپ کو بولوں گا 600 روپے کی اس وقت ملتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، وہ ایک ہی مرتبہ ڈالو تو بس ختم ہو گیا. مہنگائی بہت ہو گئی ہے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے. یہ میں آپ کو بولوں کہ کم از کم ہم لوگ مظفر آباد سے اگر نکلتے ہیں نا تو ہم لوگ پھر دوبارہ واپس جس وقت مظفر آباد میں آتے ہیں، کم از کم 3500 روپے ہم لوگ کے ٹول ٹیکس پڑتے ہیں. صرف ٹول ٹیکس، باقی کھانا پینا یا باقی اخراجات، کانٹے کے جرمانے یا ٹریفک والوں کے جرمانے کو چھوڑ کے بس میں آپ کو ایک بولوں، خاص کر اس وقت جو ہے نا ٹرانسپورٹ پہ نا بس بہت زوال چل رہا ہے. ٹھیک، صحیح. استاد جی اس کے اگر مہینے میں یہ گاڑی سارے اخراجات نکال کے کیا کچھ بچا لیتی ہے؟ مطلب اس کنڈیشن کی گاڑی ہے جس طرح آپ کے پاس میں جی دیکھیں، اگر کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو، نقصان تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہی بات ہے، صحیح ہے نا. وہ جس طرح چھوٹے موٹے کام تو ہوتے رہتے ہیں نا، چھوٹے موٹے کام تو پھر روٹین سے ہوتے ہیں. صحیح ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بولوں کہ اگر نقصان کوئی بھی نہ ہو، آئل وغیرہ ہم لوگ چینج کر کے، تنخواہیں وغیرہ نکال کے ٹھیک ہو گیا. اگر میں بولتا ہوں اس وقت جو 2.5 لاکھ روپے بھی اگر کسی مالک کو مہینے کا پے ہو جاتا ہے نا، وہ غنیمت سمجھے. بڑی بات ہے. اس لیے دیکھیں اس کا بھی حق ہے. اخراجات مجھے یہ بتائیں 1,40,00,000 روپے کی بندے کی گاڑی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس نے اتنا پیسہ بونڈ کیا ہوا ہے، اگر اس کو 4 پیسے نہ بچے تو پھر اس کا 2.5-3 لاکھ بھی نہ بچے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح ہے. پھر آج کل میرے بھائی اس طرح کے ہیں کہ کوئی اتنا خاص کوئی مالک کا بھی جو ہے نا احساس نہیں کرتا ہے. جی میں صفا بات بولتا ہوں. یہی بات ہے، ڈرائیور جو ہے زیادہ تر اپنا ہی وہ نظام چلاتے ہیں. پھر ڈرائیور اکثر مطلب پھر وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، بچتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگر ایمانداری کے ساتھ کام کریں تو میرے خیال سے دونوں کا کام اچھا چلتا ہے. 2.5 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ، 2.25 لاکھ، 2.5 لاکھ روپیہ تو کم از کم اس کو جو ہے نا اس مہنگائی کے دور میں کم از کم مالک کو بالکل صفائی بچا کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے استاد جی. اس کے ٹائر جو ہیں وہ کتنے عرصے بعد آپ چینج کرتے ہیں؟ یہ آپ 35 ٹن وزن ڈالتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اس کے ٹائر کی میں آپ کو ایک بات بولوں نا، آج کل ٹائر یہ اور بھی آپ بے شک کسی سے پوچھ لیں کہ ٹائر جو ہیں آج کل بہت کمزور قسم کے آ رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا، مطلب ان کی کوالٹی صحیح نہیں آ رہی ہے. صحیح ہے. ہم لوگوں نے تقریباً 6 مہینے پہلے ٹائر لگائے ہیں گاڑی کو، تو یعنی کہ 6 مہینے میں ہم لوگوں کو پیچھے والے چاروں ٹائر چینج کرنے پڑ گئے ہیں. اس کے اوپر والی جلد جو ہے وہ الگ ہو گئی ہے، نیچے والی الگ ہو گئی ہے. صحیح. مطلب یہ میرے خیال سے پرانے ٹائروں کے اوپر ہی جلد چڑھا کے تو بس، لیکن اس طرح کی پائیداری نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. مطلب اس کے جو ایوریج ہے اس سے پہلے وہ ختم ہو گئے. ہاں جی، مدت سے پہلے جو ہے نا وہ اپنے ٹائم سے پہلے یہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا استاد جی، بڑی مہربانی. مہربانی سر، مہربانی. اوکے، خدا حافظ.